بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ایس ایس بلاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج کا جو بلاگ ہے اس میں جو ہے آپ میری روٹین تو دیکھیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے کچھ بات بھی کروں گی اور کس حوالے سے، تو آج میں بات کروں گی بدلتے موسم کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے صبح کے ٹائم پہ جو ناشتہ بن رہا ہے، اور دودھ جو ہے وہ بوائل ہوا ہوا تھا لیکن میں اس میں سے بلائی ہٹا رہی تھی۔ تو بلائی ہٹانے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت فائدے ہوتے ہیں، اس سے آپ جو ہے اصلی گھی وغیرہ بنا سکتے ہیں، اس کو اسٹور کر لیا کریں۔ اور یہاں جو ہم نے انڈے لے کر آئے تھے رات میں، تو بس ان کو میں نے واش کیا نکال کر۔ تو بس واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ زیادہ ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہیں، چیزوں میں جراثیم ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو ویسے ہی جو موسم بدل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ تو موسم میں ڈرائنیس بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے الرجی کے مریضوں میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی مطلب سننے میں یہ آ رہا ہے، اطلاعات بھی ہاسپٹل وغیرہ میں بھی بتاتے ہیں کہ جیسے مریض زیادہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، پہلے میں آپ کو روٹین بتا دوں۔ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ہری پیاز کا آملیٹ مارننگ میں ناشتے میں، اور اس کے ساتھ میں جو ہے گھر میں آج پراٹھے بناؤں گی۔ تو کبھی کبھار جو ہے تھوڑا چینج کر لینا چاہیے۔ ویسے تو میں فروزن پراٹھے بنا کے دیتی ہوں، لیکن آج میں ان لوگوں کو گھر میں خود پراٹھا بنا کے دوں گی۔ تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے یہ جو میشر نظر آ رہا ہے آپ کو مکس کرنے والا، تو یہ بہت اچھا کارآمد ہے۔ تو یہ میں نے ابھی حال ہی میں لیا تھا کچھ دن پہلے، اور اس سے مجھے کافی سہولت ہو گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو اصلی گھی تھا نا، تو بس یہ جو ہے اس کو میں تھوڑا جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی نکال لیتی ہوں کوانٹٹی میں، تاکہ اس کی جو ہے کوالٹی اس کی برقرار رہے۔ تو یہاں بس آملیٹ جو ہے میں نے ایک سائڈ پہ آملیٹ بننا، اور ایک سائڈ پہ میں پراٹھے بناؤں گی۔ تو میں بات کر رہی تھی بدلتے موسم کے حوالے سے۔ تو آج کل جیسے سب کو پتہ ہے کہ اب گرمیاں جا رہی ہیں اور سردی آ رہی ہے، لیکن ابھی گرمی جو ہے پوری طرح سے گئی نہیں ہے، لیکن موسم میں ڈرائنیس کافی ہے اور کچھ گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن دن کا وقت جو ہوتا ہے تھوڑا گرم ہوتا ہے اور خشک، اور رات جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے جب فجر کے وقت ہم اٹھتے ہیں تو کافی خنکی محسوس ہوتی ہے۔ اور بس یہ جو بدلتا موسم ہوتا ہے ٹھنڈے گرم، تو اسی میں طبیعتیں وغیرہ بھی خراب ہوتی ہیں، تو اس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو کچھ ایسی تھوڑی بہت جو احتیاطیں ہوتی ہیں ان کو اپنا کے ہم اس جو ہے الرجی سے، یا موسمی الرجی کہہ لیں، یا سیزنل الرجی، یا غذائی الرجی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، تو ان سب چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لے کے آئیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پہننے اوڑھنے کے جو روٹین ہے اس میں بھی، کھانے پینے کے اوقات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، اور سب چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہمیں کرنی لازمی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک ہی روٹین پہ چلتے رہیں گے تو لازمی بات ہے اس کا اثر ہماری صحت پہ ضرور پڑے گا۔ تو جیسے گرمی میں ہم بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو کیونکہ ویسے تو ابھی بھی موسم تھوڑا گرم محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ ڈرائنیس بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے جو گلے وغیرہ بھی خراب ہوتے ہیں لوگوں کے، اور نزلہ زکام بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں، اور برف کا خاص طور سے جو ہے برف کا استعمال بھی کم کریں، ٹھنڈے مشروبات کم پئیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں انٹیک، اس لیے کہ پانی بہت ضروری ہے جسم کے لیے، ہماری باڈی کے، لیکن ٹھنڈے مشروبات کا استعمال اتنا زیادہ نہ کریں، نارمل ٹھنڈا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں بھی چاول وغیرہ کا استعمال جو ہے، یا دہی کا استعمال رات میں نہ کریں تو بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو نقصان کر جاتا ہے، کچھ کو نہیں بھی کرتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو، خاص طور سے میں اپنا ہی بتاؤں تو میں اپنا جو استعمال ہے نا دہی کا، میں دن میں رکھتی ہوں، اور چاول کا استعمال بھی رات میں عموماً ان کا استعمال کم کرتی ہوں، بہت کم۔ اگر اشد ضرورت ہو کبھی، یا کوئی ایسی وہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں بن پائی ہے، چاول موجود ہے، تو ہم لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم لوگ عموماً دوپہر میں ہی چاول کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس موسم میں زیادہ جیسے مچھلی کا استعمال ہے، یا ڈرائی فروٹس وغیرہ کا استعمال ہے، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور انڈے میں بھی یہ کہ جیسے ہم انڈا فرائی کھا رہے ہیں آج کل، تو اب ہم جیسے تھوڑا انڈے کو بوائل کر لیں، تو اس سے ایک تو کیلوریز بھی کم ہوں گی، اور اس میں غذائیت بھی اچھی رہے گی، اور یہ فائدہ مند بھی ہے۔ تو میں تو اپنے لیے انڈا بناتی ہوں تو میں عموماً میں پانی میں ہی بناتی ہوں، اس لیے کہ ابھی گرمی سے تو بوائل انڈا ذرا اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اب جب سردی آئے گی اسٹارٹ ہوں گی، تو پھر میں انڈے کو جب بوائل کرنا شروع کروں گی۔ تو بس یہاں پہ چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے، اور چائے کا استعمال بھی اس موسم میں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بھی پھر ڈرائنیس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گرین ٹی کا استعمال کریں۔ ناشتے میں آپ بے شک ناشتے میں شام کی چائے ضرور لیں،
لیکن رات میں جو چائے کا استعمال نہ کریں، اس سے تو نیند بھی خراب ہوتی ہے اور دوسری بات یہ فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں دودھ کو جو ہے دہی جمانے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تو میں گھر میں دہی بناتی ہوں میں، اور گھر کا دہی جو ہے وہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ موسم بدلے گا تو یہ دہی جو ہے تھوڑا سا بننے میں ٹائم بھی لگے گا، گرمی میں تو یہ جھٹپٹ سے بن جاتا ہے۔ تو گلے میں بھی دیکھیں آپ کو کافی مطلب ڈرائنس محسوس ہو رہی ہے مجھے بھی اس وقت۔ اور ہاں ابھی پھر ایک ٹپ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ضرورت خاص طور سے بچوں کو بھی، بچے بڑے اپنے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑی سی آئلنگ کریں۔ تو بچوں کی جیسے آئلنگ کر دی، تھوڑا سا سینے کے اوپر بھی بچوں کے جسم پہ ہلکی سے آئل لگا دیا، ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ خشکی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے، ورنہ صبح اٹھو تو بھی ایک دم سے خشک محسوس ہوتا ہے اپنا آپ پورا۔ اچھا یہاں پہ میں نے جو مرچیں تھیں نا، ان کو میں نے سرکے والے پانی میں بھگویا ہے، اس لیے کہ میں کافی ڈسٹ ہوتی ہے تو میں عموماً سبزیوں کو اسی طریقے سے دھوتی ہوں، اور اس سے سبزیاں بہت اچھی صاف ہو جاتی ہیں۔ اور چکن کو بھی میں اسی طریقے سے ہی دھوتی ہوں۔ تو یہاں پہ چکن بھی دھلا رکھا ہوا تھا تو اس کے بھی میں نے کہا پیکٹ بنا کے رکھ دوں۔ تو یہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ طلب ہوتے ہیں، تو بس یہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لوں۔ تو بس میں یہاں پہ کچن میں جب ہوتی ہوں نا تو یہ سارے کام نمٹا کے ہی ہٹتی ہوں، اور یہ سارے کام میں صبح صبح ہی مطلب یعنی کہ ناشتے کے بعد ہی کرتی ہوں میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے، تو اس میں ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ ظاہر اس موسم میں جو ہے نا اگر آپ ٹھنڈا نہیں تو تھوڑا سوپ وغیرہ بنائیں، بچوں کو یخنی وغیرہ بنا کے دیں، اور جو شاندے کا استعمال، خیبہ کا استعمال ضرور کریں۔ تو اس سے یہ کہ ہم جو ہے غذائی اس سے بچ سکتے ہیں، موسمی اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور نہانے میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا کنکنا پانی استعمال کریں۔ عموماً ہوتا ہے کہ بچے باہر سے آتے ہیں یا جو بھی بڑے بھی باہر سے آتے ہیں تو گرمی اگر محسوس ہوتی ہے، یا خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں تو ان کو گرمی محسوس ہوئی فوراً جا کے نہا لی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے اوائڈ کریں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو جب بھی گھر سے کوئی باہر سے آئے تو اس کو تھوڑا سا روکیں، اور اسے کہا کہ فوراً آنے کے ساتھ ہی پانی نہ پئیں اور نہ بہت زیادہ جلدی سے نہانے جائیں، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد۔ تو یہ کچھ احتیاطی چیزیں ہیں جو ہم جن کو اپنا لیں تو ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی۔ تو ابھی میں نے ایک دن پہلے ہم مارٹ گئے تھے، تو بس وہاں سے ہم نے یہ چائنا کراکری مارٹ کے نام سے تھا، تو یہاں میں فرسٹ ٹائم گئی تھی، تو یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں اچھی لگی، تو یہ میں نے یہاں سے جو ہے پرچیز کری تھی۔ تو کچن کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کچن کی چیزوں کا بہت زیادہ مجھے ان کا کریز ہے، یعنی جتنا بھی ہو نا، کبھی بھی جاتی ہوں تو میں یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کہیں بھی جاؤں، امتیاز سپر مارکیٹ جاؤں یا کسی اور کراکری مارٹ، تو میں یہ چیزیں ضرور لاتی ہوں۔ تو بس یہ کچھ یہاں پہ چیزیں تھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک آئل کی آرگنائزر لیا تھا میں نے، کچھ ڈرائی فروٹ رکھنے کے جار تھے، اور یہ چھوٹا سا واس تھا، اور اس کے علاوہ جو 2 پارٹ میں تھا، اور اس کے علاوہ میں ہینگر تھے، اور کچن کے ہکس تھے جو چیزیں وغیرہ ٹانگنے کے کام آتے ہیں۔ اس کو آپ فریج پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہم کہیں پہ بھی ڈال سکتے ہیں، بہت خوبصورت لگے گا۔ تو جب میں ان چیزوں کو یوز کروں گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ تو بس یہ چھوٹی سی شاپنگ تھی جو میں نے کی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو سبزی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ سبزی میں ہرا دھنیا، پودینہ، ان کو بھی میں ساتھ ساتھ جو ہے سیو کر لیتی ہوں۔ تو اس لیے بس تھوڑا سا نظر انداز ہوا تھا، اب جب میں نے فریج کھولا تو مجھے یہ دھنیا نظر آیا، تو بس میں نے جلدی سے اس کو نکالا، اس کو ٹیشو میں جو ہے اس کو لپیٹ لیا۔ اچھا ٹیشو پر جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار ٹیشو کو جو ہے ضائع کریں، اگر آپ کا ٹیشو خراب نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ میرا بھی ٹیشو خراب نہیں ہوئے تھے تو میں نے ان کو دوبارہ سے پھر یوز کر لیا، اس لیے کہ ہر چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے آج کل مہنگی بہت ہے، اور ہمیں اپنے بجٹ میں رہ کے ہی مطلب ان چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو جو رول لے کے آتی ہوں میں کچن ٹاول کا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ زیادہ دن چلے، یہ نہیں کہ اس کو فوراً ضائع کر کے پھینکیں ہم۔ تو میں جب وہ زیادہ پرانا ہو جاتا تو پھر میں اس کو صفائی کے لیے لے لیتی ہوں، جیسے کچن کاؤنٹر ٹاپ صاف کر دیا، کوئی بھی چیز کو پھر صاف کر کے نا، اور پھر میں اس کو جو ہے ڈسکارڈ کر دیتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا کو بھی سیو کر لیا تھا، اور پھر یہاں پہ اب میں جو ہے اب کچن پہلے کاؤنٹر ٹاپ کو صاف کر لوں گی اچھی طریقے سے، اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ جو آٹا گوندوں گی، تو آٹا میں پہلے سے گوندھ کے رکھتی ہوں، اس لیے آٹا سے سہولت ہو جاتی ہے۔ تو بس مجھے تھوڑا سا اس کے دھیان میں نے دیا، تو مجھے آٹا کچھ کوانٹٹی میں زیادہ لگ رہا تھا، تو اسی لیے مجھے اس کو گوندنے میں تھوڑی مشکل بھی ہو رہی تھی، لیکن خیر آٹا گوندھ گیا تھا، اس لیے کہ جب آٹا گوندھ جاتا ہے تو پھر یہ کہ کام، لیکن یہ عموماً اتنا ہی آٹا گوندنا چاہیے کہ خراب نہ ہو اور جلدی استعمال بھی ہو جائے۔
تو خیر پھر میں نے اس کو جب 2 ٹائم تو روٹی اس کی بنی تھی، اس کے بعد جو بچا اس کے میں نے پراٹھے بنا لیے تھے. تو زیادہ بنانے سے یہ ہوگا کہ پھر وہ خمیر بھی ہو سکتا ہے. تو خمیر ہونے سے بچانے کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ آٹا گوندنے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے اور پھر اس کو جو آپ کنٹینر میں رکھیں تو آپ کا آٹا جو ہے وہ خمیر نہیں ہوگا. اور کوشش کریں کہ اس کو جلد سے جلد استعمال بھی کر لیں. یہ نہ ہو کہ وہ جیسے خراب ہو خمیر ہو جائے تو پھر وہ ضائع ہوگا آٹا. تو رزق بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے ہمیں. اور دیکھیں تسلے کو بھی میں اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہوں، جتنا بھی آٹا ہوتا ہے نا سب بالکل اس میں سے پوچھ لیتی ہوں تاکہ دھونے کے بعد دوران جو ہے نا آٹا ہمارا ضائع نہ ہو، رزق کی جو ہے بے ادبی نہ ہو. بس اب اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں پھر برتن واش کرنے آ گئی تھی. تو آٹا گوندنے کے بعد رکھنے کے بعد جو اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے، اور جب میں اس کو یوز کروں گی تو پھر میں اس کو نکال لوں گی. ابھی فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. بس یہاں میں جلدی جلدی برتن واش کر رہی ہوں. تو کوشش یہ کرتی ہوں میں کہ کم وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کام میں نمٹ جائیں. جب میں کچن میں آتی ہوں تو میرا زیادہ وقت جو ہے کچن میں ہی گزرتا ہے. تو بس میں اسی حوالے سے جو ہے آپ سے گفتگو کرتی ہوں، اور میرا کانٹینٹ بھی آپ کو پتہ ہوگا یہی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. تو اچھے کمنٹس کریے اور لوگوں کے لیے بھی اچھے خیالات کا اظہار کیجیے. تو کہتے ہیں نا اچھی بات کہنا جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اچھی اور میٹھی بات کہنا، تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اپنے دن کا آغاز جو ہے نا صدقے سے کریں. اور اگر ویڈیو آپ کو کسی کی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس پہ اچھا کمنٹس کیجیے کہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا بھی بڑی بات ہے. یہ بھی ایک طریقے سے ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. تو میں جن کی جب بھی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں نے جو ہے ان ویڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور مجھے کافی اچھا لگتا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھے اچھے ولاگ بناتی ہیں. تو بس میں تو خیر خود بھی نہیں ہوں، تو میں تو اپنے آپ کو کوئی سی اس میں نہیں لے کے آتی. بس میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے تجربات ہیں یا جو میرے خیالات ہیں، جو لوگوں کے لیے میں اچھے خیالات رکھتی ہوں ایک یا اچھی فیلنگس رکھتی ہوں، تو وہ میں دوسروں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور اگر کسی کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے میری اگر کسی بات سے یا اچھی لگے تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی ریوارڈ نہیں ہے، یا کوئی اور میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بھی مجھے کچھ چیز نہیں چاہیے. بس میرے لیے یہی اتنا بہت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو میں نے جو کافی جو ہے لوگوں کے ولاگ دیکھے ہیں مجھے کافی اچھے لگتے ہیں، اور جس کی بھی جو اچھی بات ہوتی ہے نا میں اس کو ضرور پک کرتی ہوں، اس کو ضرور عمل کرتی ہوں. تو میں اسی وجہ سے آپ سے بھی اپنی چیزیں اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو جو میرے تجربات ہے یا جو مجھے فائدہ دیتی ہے وہی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. بس یہاں پہ جو نا میں برتن واش کرنے کے بعد نا اب چولہے کی کلیننگ کر رہی ہوں. اس لیے کہ یہاں پہ جو بچے چائے وغیرہ بناتے ہیں نا عموماً تو دودھ یا چائے کچھ نہ کچھ چولہے پہ ضرور گرتا ہے. تو اسی وجہ سے میں اس کو بس صاف کر لیتی ہوں. اور یہاں اب میں نے یہاں پہ جو ہے لنچ کی تیاری کر رہی ہوں. تو یہاں میں نے بس پیاز جو براؤن کر لی تھی، اور براؤن کرنے کے بعد اس کو نکال لیا. اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے. یہ بھی میں وہ جو ریسیپی میں نے یوٹیوب پر ہی دیکھی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا چلو اس کو ٹرائی کرتی ہوں. تو بس یہاں پہ میں اس کے اندر آلو جو ہے وہ فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا آئل کے اندر. تو ان کو بس ہم فرائی کریں گے تاکہ ان کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے. اور پھر اس کے بعد میں بنا رہی ہوں آلو اور مٹر پلاؤ. تو مٹر ابھی سیزن کے آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ مہنگے تو اس وجہ سے میں نے فروزن مٹر لے لیے تھے. تو یہ بھی اچھے مل گئے تھے مجھے، لیکن اب جب آئیں گے فریش مٹر تو پھر میں ان کو لے کے انشاءاللہ ان کو فریز بھی کروں گی. تو بس یہاں پہ میں نے لہسن کا پیسٹ ڈالا، ہری مرچی ڈال دی تھی 3-4 کاٹ کے، اور بس ان کو آپ چاہیں تو ان کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں زیادہ اسپائسی کھانے نہیں کھاتی ہوں، سادے کھانے بناتی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے ان کو پیسا نہیں تھا. اور مٹر ڈال کے میں ان کو بس ان کو تھوڑا سا بھونوں گی، اور اس کے بعد اس کے اندر پھٹا ہوا دہی میں نے پھیٹ کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی اس کے اندر. اس کو اچھا سا مکس کریں گے، تھوڑی دیر پکائیں گے ان کو مٹروں کے ساتھ. اور یہ جو ہے اس طریقے سے فرائی کرتے کرتے میں یہ اچھا خاصے جو ہے گل جائیں گے، یعنی کہ آدھے سے زیادہ تو یہ گل چکے ہیں. اب جب یہ گل جائیں گے تو بس اس کے اندر میں ٹماٹر ڈالوں گی. ٹماٹر کو ہمیں کوئی زیادہ وہ نہیں کرنا ہے، گھلانا نہیں ہے ان کے اندر، بس ان کو جو ہے ہلکا مکس کرنا ہے. اور تھوڑی دیر کو جیسے ڈھک کے ان کو تھوڑا سا اسٹیم دے دیں گے، اس سے تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے. تو بس یہ نرم اب ہو گئے. تو اب اس کے اندر اب میں جو ہے اس کے اندر جو یخنی میں نے بنا کے رکھی تھی نا، ہاں وہ میں شاید ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہے. تو یہ یخنی میں نے بنائی تھی سونف، دھنیا اور گرم مسالے ڈال کے نا، ثابوت دھنیا جیسے ہم جو ہے بیف وغیرہ کی پلاؤ کے لیے یخنی بناتے ہیں، بس وہی یخنی میں نے بنائی تھی.
تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور اس کے اندر پھر چاول بھی جو بھیگے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیے. اور یہاں میں نے اس کے اندر جو ہے چکن پاؤڈر بھی ڈالا تھا. اگر چکن کیوب آپ کے پاس ہے تو آپ چکن کیوب ڈال دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر چکن پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی سے ڈالیں، نہیں ہے تو کوئی اسکپ کر دیجیے. تو بس یہاں پہ میں نے نمک بھی چیک کر لیا تھا، اس لیے کہ نمک یخنی میں بھی تھا، تو اس کے حساب سے اب میں نے ان کو چاولوں کو پھر میں نے، اور یہ جو میں اس میں جو فوڈ کلر ڈال رہی ہوں تو یہ بس میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا میرے پاس، تو مجھے خیال نہیں تھا کہ میں وائٹ مٹر پلاؤ بنا رہی ہوں. لیکن خیر پھر میں نے اس کو اندر اس کو ایڈ کر دیا تھا، تلی ہوئی پیاز بھی اس کے اوپر جو ڈال کے، اور پھر اس کو میں دم لگا دیا تھا. تو یہ مزیدار سا ہمارا مٹر پلاؤ خوشبودار تیار ہو گیا. بہت اچھا بنا تھا یہ، سب کو بہت مزیدار لگا، بہت پسند آیا. تو ڈفرینٹ ریسیپی تھی لیکن اچھی ریسیپی تھی. تو آپ لوگ کو اچھا لگے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت آسان ہے. اور یہاں پہ دوپہر میں نے کہا تھا تو ہم دوپہر میں ہی چاولوں کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں، رات میں نہیں. تو یہ میں دوپہر میں ہی کے کھانے میں ہی بنائی ہے. اور مزیدار سا آلو اور مٹر کا پلاؤ ریڈی ہے. آپ لوگ بھی ضرور اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، تو اچھا آپ کو پسند آئے گا. بس یہیں تک میرے جو روٹین تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.